حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بس آخری بات ہے چونکہ خطبہ جمعۃ المبارک کا وقت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دن جو ہے وہ گزر رہے تھے اور آپ کے پاس ایک جو ہے وہ اجنبیہ خاتون نے ایک رکا بھیجا، عرض کی کہ حضرت آپ وقت کے بہت بڑے فقیہ اور امام کہلاتے ہیں، حضرت یہ تو بتایا جائے کہ اگر جو ہے وہ میرے گھر کے اندر قریب سے میں رات کو جو چاند کی جو ہے وہ روشنی کے اندر بیٹھ کر سوت کاٹتی ہوں، تو آپ مجھے بتاتے جائیں کہ کیا جب بادشاہ وقت کا قریب سے جو ہے وہ قافلہ گزرتا ہے تو ان کے ہاتھوں کے اندر روشنی کے جو ہیں وہ بہت اونچے اونچے ان کے پاس جو ہیں وہ مشعل ہوتی ہیں، تو حضور ہمیں بتایا جائے کہ کیا میں جب رات کو سوت کاٹتی ہوں تو کیا میرا اس روشنی کے اندر سوت کاٹنا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ جب یہ سوال کیا تو حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس جب وہ رکا آتا ہے، الرسالۃ القشیریہ کے اندر یہ بات موجود ہے، جب آپ کے پاس وہ رکا آیا تو آپ نے اس رکا کو پڑھا اور آپ پڑھ کے تو مسکراتے ہیں، فرمایا کہ یہ رکا بیچنے والا کون ہے؟ کہا حضرت ایک اجنبیہ سی خاتون ہے جس نے یہ رکا بھیجا ہے، ہمارے ہاں تو اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے، یہ آپ نے میرے برادر محترم جناب صاحبزادہ حسین صاحب نے ایک چھوٹا سا اشارہ دیا ہے کہ یہ پیٹرول پمپس پہ رات کو آپ نے مشاہدہ نہیں کیا کہ قیمت بڑی بھی ہے یا جو معاملات بھی ہیں، میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی خواتین کو لے کے کھڑے ہیں لیکن پیٹرول پمپس کے لوگ تیل نہیں دے رہے، کس وجہ سے؟ کہ قیمت بڑھے گی اور اس کا ہمیں جو ہے وہ زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ حضرات محترم، جب آپ لوگوں کے خون چوسنے کی طرف پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اس قیمت سے کاہے کا فائدہ ملے گا؟ کیسے آپ کو اس سے جو ہے وہ نفع حاصل ہوگا؟ چند ٹکوں کی قیمت جو ہے وہ عوض ہم لوگوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کی طرف تلے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، میں اور آپ سب جو ہے کبھی کبھی غور کرتے ہیں کہ ایسے قوم بھی ہم کبھی سوچا کریں کہ یار ہماری یہ حالت بدلنے کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ خدا فرماتا ہے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں اور آپ سب اس حوالے سے دیکھیں کتنے احباب وہ ہیں جو مجھ سمیت اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دودھی پانی میں جو ہے دودھ کے اندر پانی ملا رہا ہوتا ہے اور وہ ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پوری جو ہے ملک جو ہے وہ کرپٹ ہے اور کرپشن کرتا ہے۔ کبھی آپ مجھ سے اور اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم کرپشن نہیں کرتے؟ کیا ہم جو ہیں وہ ملاوٹ نہیں کرتے؟ جہاں تک جس کی رسائی ہے پہنچ ہے وہ کرتا ہے۔ ایک جو ہے وہ جہاں تک بھی کوئی قوم کا بندہ جیسا کرنا چاہتا ہے، یا میں نے بات کی ہے کہ پیٹرول پمپس کے اوپر جہاں تک ان کی رسائی ہو سکی ہے انہوں نے کی ہے، اور خواتین جو ہیں وہ پاس کھڑی جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ رات کے 12 بجیں گے پیٹرول ملے گا اور ہم اپنے گھر جائیں گے۔ کیا ہمیں خوف نہیں آتا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کہ ہمارے من کے اندر یہ بات نہیں اترتی کہ مدینے کے تاجدار کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں کہ ہمارا ظلم اتنا ہی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حضرات اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جتنا بھی آپ ہواؤں کے اوپر اڑ لیں، جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج وقت ہے آپ کو یہ سوچنے کا، وہ بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ وہ وقت بھی یاد رکھو جس وقت کے اندر جو ہے وہ چڑیا باز کے ہاتھ میں آ جائے گی، پھر ایک لمحہ بھی نہیں آئے گا اور انسان کے لیے سب سے کٹھن اور مرحلہ جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، ایسے قوم کبھی کبھی سوچا کریں کہ یار میں جس منصب کے اوپر کھڑا ہوں اور جو منصب میرے پاس ہے کیا میں اس کا پورا فریضہ بھی ادا کرتا ہوں کہ نہیں؟ میں ایز مبلغ یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں اس حوالے سے اپنے آپ سے سوال کروں گا کہ کیا میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں کہ نہیں؟ آپ میں سے ہر بندہ نگہبان ہے۔ میرا آقا کا فرمانا کلکم راعٍ وکل مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، آپ اپنی اولاد کے حوالے سے نگہبان ہے۔ فرمایا قیامت کے دن آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو ذات ذی وقار قوم ہونے کے ناطے ہم سوچے تو صحیح کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ یہ جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی معاملات ہیں یہ ہمارے ہی اپنے اعمال جو ہیں یہ آج ہمارے اوپر جو ہے وہ امڈا رہے ہیں، ہمارے ہی عمل جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، امام احمد بن حنبل آپ کے پاس وہ خاتون نے آ کر کے عرض کی کہ حضرت بتائیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ سود کاٹتے وقت بادشاہ وقت کی
روشنی کے اندر میں سوت کاٹوں اور اس سوت کی وجہ سے جو ہے میں اپنے جو ہے وہ کپڑے کو سیتی ہوں اور سوت کاٹتی ہوں کہ کیا میرے لیے یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے سوال لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اے خاتون تو کون ہے؟ کہا کہ حضرت کیا مسئلہ بتاتے وقت ذاتیں اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ فرمایا بعض مسائل وہ ہیں جہاں پوچھنا واجب ہو جاتا ہے اور لازم آتا ہے. بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ فرمایا حضرت مجھے حضرت بشر حافی کی بہن کہتے ہیں، میں حضرت بشر حافی کی جو ہے وہ بہن لگتی ہوں. تو آپ نے جواب میں لکھا اگر تو بشر حافی کی بہن ہے تو فرمایا تیرے لیے اس جو ہے وہ کاٹتے ہوئے سود سے منافع حاصل کرنا جائز نہیں ہے. فرمایا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بشر حافی کا گھر کوئی عام گھر تھوڑا ہے. فرمایا وہ گھر تو وہ ہے جس گھر سے تقوی اور پرہیزگاری جنم لیتی ہے. فرمایا اگر وہاں کے لوگوں نے دل سے تقوی نکال دیا تو متقی کون لوگ رہیں گے؟ حضرات ذی وقار میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اور مجھ سمیت ہر بندہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ ماحول بنائیں، اسلامی ماحول، اسلام کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو اس بات کا درس دینا شروع کر دیں. ہمارے بچوں کے جو ہیں وہ منہوں سے بھی رزق نوچنے کی کوشش ہو رہی ہے. حضرات محترم لیکن میں نے پچھلے جمعہ بھی بات کی تھی کہ ہم اس بات سے تھوڑا ڈرتے ہیں کہ ہم ان جو ہے وہ نام نہاد قسم کے بکاریوں کے سامنے جو جھکنے والے تھوڑے ہیں. ہمارا تعلق ان کے ساتھ تھوڑا ہے. ہمارا تعلق تو گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارا تعلق تو اس مدینے کے تاجور سے جڑا ہوا ہے. ہم ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی دامن کو پھیلانے والے تو نہیں ہے. تو ذات محترم میں آپ کو اس لیے بات سمجھا رہا ہوں، دکاندار ہیں تو اپنے ماپ تول کا پیمانہ اپنا پورا کر دیں. اگر آپ تاجر ہیں تو اپنے مال کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے تجارت کریں کہ کوئی آپ کو دیکھ کر کہے کہ یار یہ تاجر مسلمان کہلاتا ہے. ہمارے تو یہاں تک ہم گر چکے ہیں کہ ہمارا جب ہم اپنے جو ہے وہ بوری کو بند کرتے ہیں اور بوری کو بند کرنے کے بعد یہ ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ بوری کو کھولا گیا تو جب گندم کو کھولا گیا تو آدھی گندم کی جگہ پہ ریت بری ہوئی ہے. جب ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے تو ہمارے ملک کے اندر امن کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب شام کے شہر کی طرف جو ہے وہ تاجر بن کے جاتے ہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ غلہ تھا. جب آپ نے وہاں پر جا کر کے جب تجارت کی بڑا نفع ملا، حضور کے غلاموں کو دیکھ کر بڑے سے غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. پوچھا گیا حضرت یہ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ فرمایا اسلام فقط ہماری جو مسجدوں کے اندر بیٹھنے سے نہیں پھیلا. فرمایا کہ جب تاجر کو کوئی غیر مسلم دیکھتا تھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر کتنی امانت ہے، کتنی دیانت سے یہ کام کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں اس بات پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اگر وقت گزرنے کے بعد جو ہے سینکڑوں سالوں کے بعد جس کے غلاموں کا یہ عالم ہے ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا. فرمایا لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ پاکستان کی ہے، لوگ خریدنے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہماری کیفیت ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ پاکستان کی نہیں چائنا کی لے لیں گی. وجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایمانداری نہیں ہے. حضرات ذی وقار ہم بڑی دور نکل چکے ہیں. ہمیں پھر پلٹ کر اگر آنا ہوگا تو مدینے کے تاجدار کی طرف آنا ہوگا. ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کی طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہوگا. تو آپ مجھ سے کہیں گے مولانا اتنی سالوں کے بعد آپ ہمیں پھر اسی طرف لا رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب